ناظرین آپ کو اس پروگرام میں کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام کا جو موضوع ہے آج کا وہ یقینی طور پہ شہدائے کوئٹہ جو کہ وکلا کو شہید کیا گیا اس حوالے سے جاری ہے، اور اس میں قبلہ حضرت اسلام مسلمین حضرت علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے شرکت کی، اور انہوں نے بھی جو تحفظات کا اظہار کیا وہ یقینی طور پر 80 دن جب وہ وہاں بیٹھے اور اس وقت بھی یہی تحفظات تھے، اور آج بھی، اور آج اتنا بڑا سانحہ کل ہونے کے باوجود حالات جو ہیں جوں کے تو ہیں، صرف جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں وہ ایک بیانات آتے ہیں، عمل جو ہے گراؤنڈز پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور صرف بیانات ایسے زبردست بیانات آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وزیر ہر مشیر جو ہے زبردست جملوں کی بھرمار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حالات وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، اور کچھ دن بعد پھر اس طرح کا ایک سانحہ رونما ہو جاتا ہے۔ اب اگر اور ایک مسلسل ایک سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ریٹائرڈ جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سابق وزیر تعلیم اور پہلی لاء یونیورسٹی جو پاکستان میں قائم ہوئی اس کے وائس پرنسپل شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر قاضی خالد علی صاحب، اور میں اپنے اس پروگرام میں ڈاکٹر قاضی خالد علی صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں جاننا چاہوں گا کہ یا آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں، اس وقت بھی جو پہلی لاء یونیورسٹی ہے اس کے وائس چانسلر بھی ہیں، اور ایک بڑا سانحہ کوئٹہ میں رونما ہوا، اور کوئٹہ میں ایک بڑی تعداد وکلا کی جو ہے شہید کر دی گئی، تو آپ اس موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ عمران نقوی صاحب۔ پاکستان کی تاریخ میں وکلا کا بڑا مثبت کردار رہا ہے، بے شک، اور نہ صرف پاکستان بننے کے بعد بلکہ قیام پاکستان سے قبل بھی تحریک پاکستان میں بھی وکلا نے بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کی تشکیل کی جدوجہد میں بڑا کردار ادا کیا۔ جی، قیام پاکستان کے بعد بھی ہر دور میں وکلا نے انصاف کی فراہمی کے لیے، آمریت کے خاتمے کے لیے، جمہوریت کے بحالی کے لیے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، رول آف لاء کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بے شک۔ اب پاکستان میں یہ پہلا وکلا کے حوالے سے یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس میں عمران صاحب جیسے صدر اقبال صاحب نے بھی فرمایا اور ساجد ایوان صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو وکیل اس میں بڑے سینئر لائر بھی تھے، بے شک، اور ایک دن میں لائر نہیں بنا سکتا، بلکہ ان کا تجربہ، ان کی بڑا مسلسل ریسرچ، ان کی اسٹڈی، ان کی عدالتوں میں مقدمات کی پیروی، تو یہ سینئر لائر 50 سال کی اور تجربے کے بعد یہ اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ جی، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے پوری قوم کا، اور یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ جی، اب یہاں پر دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بہت طویل تاریخ ہے، بالکل، اور کراچی میں بھی مجھے یاد ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور سے بھی اور آج تک پورے ملک میں بہت سے یہ سانحات ہوئے ہیں جس میں جو افواج پاکستان، پولیس کے جوان، افسران، جی، طلبہ و طالبات، وکلا، خواتین، بچے، ہر طبقے اور ہر ایج کے لوگ جو ہے یہ دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ بالکل۔ اب عمران صاحب یہ بھی بڑا موقع عجیب ہے کہ 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان منایا جا رہا ہے، جی، اور ایسے موقع کے اوپر یہ کارروائی اس کو عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کے حوالے سے بھی لیا جا رہا ہے۔
اس سے پہلے چیف جسٹس ان ہائی کورٹ کے بیٹے اور سید اویس علی شاہ بارٹ لا جو ہماری یونیورسٹی کے بھی وزٹنگ پروفیسر ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ ان کو اغوا جیسے کہ کیا یہ گیا۔ واقعہ رونما ہوا ہے اس وقت جبکہ 14 اگست ہے اور جشن آزادی کا جشن ہونے والا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آزادی کا جشن اس طرح سے منانا چاہیے جس طرح سے ہم مناتے ہیں، کیونکہ اتنا سنگین سانحہ ہوا کوئٹہ میں؟ اس میں تو وطن کے لیے تو قیام پاکستان کے لیے جدوجہد آزادی کے لیے جی لوگوں نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ نظرانہ دیا، دیا، بے شک، اور اب بھی جو مختلف سانحات میں دہشت گردی کی بربریت اور ظلم و ستم کی یہ بڑی لمبی داستان ہے، بے شک، لیکن یہ شہدا کا لہو رائگا نہیں جائے گا۔ بے شک، بے شک، میرے خیال میں تو ہمیں اپنے جذبات کو، اپنے صدمے کو اور اپنے تمام تر دلی دکھوں کو ایک ملک کی ترقی کی تحریک میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل بالکل، اور یہ شہدا کی قربانیاں، شہدا کا لہو، یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ایک نئے دور میں داخل ہونے کے لیے، روشن صبح کے لیے، یہ جو شہیدوں کا لہو ہے جی یہ انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس موقع پہ اس وقت جو ہے جو وکلا حضرات ہیں انہیں دوبارہ سے ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کے حالات ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس میں جو تحریک ہے، جی تمام تحریکوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ملک کی سالمیت، ملک کا استحکام، ملک کی ترقی جی اور عوام کی خوشحالی، بالکل، انصاف کی فراہمی، قانون کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، جی ہاں، یہ اعلیٰ نصب العین ہوتے ہیں جن کے لیے پاکستان میں بہت تحریک چلائی بھی گئی ہیں اور لوگوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، تو وکلا کی مسلسل تحریک جاری رہتی ہے۔ یہ انصاف کی فراہمی کا عمل، بڑے سنگین حالات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات جان کے بھی خطرات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ صرف وکلا بلکہ طلباء اور جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے شہری ہیں وہ تمام تر خطرات اور تمام تر تحفظات کے باوجود ملک کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو وکلا شہید ہو چکے ہیں اس وقت اور یقینی طور پہ بہت سی قربانیاں دے چکے ہیں جو ہے وکلا حضرات، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو جس مقام پہ وکلا حضرات کھڑے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے انصاف کی فراہمی ہو سکے گی یا نہیں، یا اسی طرح ہوگا جس طرح کہ عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور طویل عرصے تک کیسز جو ہے ڈیلے کیے جاتے ہیں؟ اس میں عمران صاحب جو آپ کی اینزائٹی ہے وہ بالکل اپنی جگہ درست ہے، اور یہ بڑے ایسا لمحہ ہے کہ ہمیں صدمے کی کیفیت سے اس وقت نکلنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل، اور اس وقت جناب جو جس خطے کا عالم ہے اور جو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل، تو اس مرحلے کے اوپر جو ہے اس صدمے سے، اس نقصان سے باہر آ کر اور اپنے حوصلوں کو بلند کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ بے شک، اور آج سپریم کورٹ بار کے صدر نے بھی، علی ظفر صاحب نے بھی، اور سپریم کورٹ کے جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب، کے پاکستان بار کونسل کے دیگر اراکین ہیں جو سپریم کورٹ بار کے عہدیداران ہیں، اس وقت کوئٹہ میں بھی موجود ہیں جی اور اسلام آباد میں بھی ہیں، کراچی میں بھی کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں۔ تو یہ سب کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے اختلافات کو بالا اختیار رکھ کر ہمیں ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل بالکل بالکل، میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں کہ آپ اس پروگرام میں، اس اہم پروگرام میں اپنی شرکت فرمائی جو کہ وکلا کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور یقینی طور پہ بہت سارے حالات ہیں، اور جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں جناب عمران پرویز صاحب آپ کی طرف آیا تھا اور یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا فوجی عدالتیں جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے
کام کریں اور اس طرح سے کام کریں کہ ان دہشت گردوں کی جو دہشت گرد ہیں ان کے کیسز فوری طور پہ ان کو سنا جائے، فوری طور پہ ان کو لٹکایا جائے، اس کے بعد ہی شاید ملک کے حالات بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، فوجی عدالتیں جو اس وقت بھی کام کر رہی ہیں. جی ہاں بالکل. ان کو لیکن کچھ رکاوٹیں بنتی ہیں اور رکاوٹیں یقیناً ہیں اور وہ رکاوٹیں موسٹلی جو آ رہی ہیں وہ انتظامی اور ایگزیکٹو سائڈ سے آ رہی ہیں اور جو کہ آپ کو ویسے بھی نظر آئیں گی. میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں اس وقت کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے اندر کیٹیگریکلی یہ کنفرم کیا گیا تھا اور یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا، بلکہ جو سیکنڈ میجر پوائنٹ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ اسپیشل ٹرائل کورٹس جو ہیں وہ بنائی جائیں گی انڈر سپرویژن آف آرمی اور ڈیوریشن آف دیز ول بی فار 2 years. ابھی یہ اگست 2015 کے اندر یہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا جو ہے وجود آیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کو 2 سال ویسے بھی پورے نہیں ہوئے اور ابھی ایسی کسی کورس کا، ملٹری کورس کے علاوہ ایسی کسی کورس کا وجود ہی نہیں ہے کہیں پہ. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کا جو ایک اور نقطہ تھا، اہم نقطہ تھا کہ ری ویمپنگ اینڈ ریفارمنگ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم. اب پاکستان کے اندر جو ریفارمز کا جو کانسیپٹ ہے قانون کے اندر، قوانین کے اندر، وہ کون کرتا ہے؟ ریفارمز کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ کے سیشنز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جو سیشنز ہوتے ہیں وہ پاناما لیگ کے جواب دہیوں سے ان کو فرصت ملے گی یا باقی اپنے جو بجٹ کے علاوہ باقی چھوٹے موٹے اپنے جو قوانین ہیں اپنی تنخواہیں بڑھانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام ہوگا تو پھر وہ یہ کام کریں گے. اب اگر کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز ہی نہیں ہوگی تو وہی 1835 کے جو ایکٹ ہیں، پولیس ایکٹس ہیں، جو کرمنل جسٹس جو CRPC ہے، جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، وہ انگریز کے زمانے کے قوانین چل رہے ہیں. اس میں جو بیسک جو تبدیلیاں کی جاتی ہیں وہ اس حد تک صرف کی جاتی ہیں کہ جو کہ ایک معمولی حد تک تبدیلیاں ہوتی ہیں، جبکہ کہ اس کے پورے سسٹم کو ہی انٹائرلی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، جو گواہ کی جو وٹنس پروٹیکشن پلان ہے، پروگرام ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسی کسی قسم کی کوئی ریفارمز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو 8 منسٹری جو اس کام کے لیے مختص کی گئی تھی، جو 8 منسٹریز ہیں، جو فارن افیئرز ہے، جو منسٹر فنانس ہے، IT ہے، ریفارمز ہے، یہ ساری جو منسٹریز یہ کام کریں گی. ان میں سے کوئی منسٹری اپنے طور پہ کام ہی نہیں کر رہی ان پہلو کے اوپر. اچھا، اب اس کے اوپر ایک بڑی ایک مضحکہ خیز بات ہے، یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جن آفیسرز، ایک خاص طور پہ ایک ٹیم تشکیل کی گئی، اس میں آفیسرز کے 130 پوسٹ جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کی گئی، جن کی بھرتیاں کی جانی تھیں، ان کے اوپر ایگزامز لیے گئے. 500 جو ان میں سے کینڈیڈیٹس تھے وہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے. یہ رپورٹڈ نیوز ہے. جی ہاں بالکل. 500 کینڈیڈیٹ ان پوسٹ کے لیے ایگزام دیتے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے، جو کہ اس انتہائی اہمیت کے عمل پوسٹوں کا جو ہے وہ ان کی تعیناتی کی جا رہی ہے. 130 پوسٹیں، اس میں سے 34 آفیسرز ہیں، باقی جو ہیں وہ نان آفیسرز ہیں. تو اب اگر ہم اس طرح کی جب ہم سنجیدگی کے ساتھ یہ کام کریں گے، ہمارے جو وزراء ہیں، ہمارے جو منسٹریز ہیں، ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہ سیریس نہیں ہے. لیجسلیچر ریفارمز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس کے اوپر سنجیدگی سے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بحیثیت قوم مجموعی جو ہم جس پہلو کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو، ہم اس کو کامیاب ہوتا دیکھ نہیں رہے. عمران پرویز صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کروڑوں لگا کے کوئی منسٹر بنتا ہے یا وزیر بنتا ہے، وہاں وہ بیچارہ پہلے اپنے پیسے تو ریکور کر لے، اس کے بعد وہ کچھ سوچ سکتا ہے کہ یہ تو بڑا وائڈ ایک ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر آپ اتنا سارا پیسہ جب ادھر سے ادھر ہوگا تو یقینی طور پہ آپ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ جسٹس سید زوار حسین جعفری صاحب، اور میں اپنے اس پروگرام میں سید زوار حسین جعفری صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی جسٹس صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ جو سانحہ کوئٹہ ہوا اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں سانحہ کو؟ بہرحال یہ ہمارے پاکستان میں جہاں جہاں بھی سانحات ہوئے ہیں اس میں یہ اتنا پر اثر ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ اس میں غمگین ہو گیا، اور سارا کوئٹہ جو ہے نا ایک مقتل بن گیا ہے. جی ہاں. ایک اتنی بڑی تعداد کے 74 کے کیجویلٹی ہو گئی ہیں اور بہت بڑی تعداد زخمیوں کی بھی ہے، اور جو ایسے مہلک ہتھیاروں سے جب حملہ ہوگا تو ان کا بچنا مشکل ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. اور ان کے فرائض چڑھ جاتے ہیں، جو ان کے زخموں میں ایسا بارود کا مادہ اگر داخل ہو جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے. کوشش تو کی جاتی ہے بیمار کے لیے،
اس کی مارزیادی کی جائے, اس کا علاج کیا جائے. مگر جو یہ سانحات ہو رہے ہیں وہ اس غفلت کا نتیجہ ہے. جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا. بالکل. ڈی آئی جی کہاں ہے, سی آئی ڈی کہاں ہے, انٹیلیجنس کہاں ہے, اور دوسرے جن کا ڈسٹرکٹ کا ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے وہ کہاں ہے. جی تو جو بھی آدمی اپنی سب پر بیٹھ کر صرف اپنے ان مسائل کو نہیں دیکھا. اور یہ سانحات اتنے ہو رہے ہیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان بھی ایک محدود علاقے میں کہیں ہو رہا ہے, کہیں نہیں ہو رہا. تو یہ تو ایسا ہے کہ ایک آدمی واردات کرتا ہے اور دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتا ہے, اور وہاں اس کی آمادہ ہے, وہاں پر اس کے سپورٹر ہے, وہاں پر ان کو ہے. اب ایسی ہوئی یہ عدلیہ میں بھی اب ایسے ہی ہے کہ وہاں پر اتنے خطرناک ملزمان کو لایا جاتا ہے, ان کے پیچھے کتنے لوگ آتے ہیں. اگر ایک آدمی کو ایک کورٹ میں آنے کی درخواست ہوتی ہے ضمانت کی, 20 آدمی اس کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ضمانت ہوئی ہے یا نہیں. ٹھیک, بالکل. تو یہ سرمایگی پھیل گئی ہے, مایوسی پھیل گئی ہے پورے پاکستان میں. اور ہر کام میں کیا فوج میں ہی کرنا ہے کیا؟ ہمارے سول ادارے جو ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنائیں. بالکل. اور کوئی آئی جی کو بدل دینا یا کسی افسر کو بدل دینا, یہ تو ایسا ہے کہ سانحات ہوتے رہیں گے اور تبادلہ ہو جائے گا. جی بالکل. یہ تو بالکل یہ تو ذمہ داری کسی کو تو ٹھہرانی چاہیے نا. جی جسٹس صاحب, میں جاننا چاہوں گا آپ جو ہیں جی جسٹس صاحب آپ جو ہیں وہاں پہ چیف جسٹس رہے سندھ ہائی کورٹ کے, میں جاننا چاہوں گا کہ جس وقت آپ چیف جسٹس رہے اس وقت سیکورٹی خطرات اتنے ہی تھے جو آج لاحق ہیں چیف جسٹس صاحبان کو حیات کے اندر؟ بہت بڑھ گئی ہے, تعداد تو بہت بڑھ گئی ہے, مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے ججز جو تھے اور جب ہم بعد میں آئے تو کاز لسٹ پوری ہوتی تھی. جی جی بالکل. ایسا نہیں ہے کہ جی 4 مقدمے سننے کے بعد باقی کو ڈسچارج کرتے ہیں یا وکلا سے کہنے پر. ہم نے خود سنا اور ہم نے کہا کہ وکیل صاحب کیس یہ آپ نے دیکھنے کے لیے لائے ہیں یا سنانے کے لیے لائے ہیں, بالکل آپ کیس چلائیں. جی تو کیس تو ایسی ہے کہ جی جب تک مقدمات نپٹائے نہیں جائیں گے اور اس کے لیے ایک ہیکٹک پروگرام رکھنا پڑے گا. اس پروگرام سے رکھ کے جو مولک کیسز ہیں ان کا نہ نپٹایا جانا. مجھ پر خود حملہ ہوا تھا میرے گھر کے اوپر 2010 میں. آج تک وہ کمپلیٹ کیس نہیں چل پایا. ابھی تک وہ چلا ہے تھوڑے سے 2-4 گواہ, مگر یہ ہے کہ نہیں چل پایا. دھمکیاں ہیں اور مجھے بھی دی گئی بعد میں, اور انتظامیہ کو بھی بتایا گیا, اور وہ جیل میں بھی پڑے ہوئے ہیں. مگر دستور ان کے کہاں سے ٹیلی فون آتے ہیں اپنے ان نون نمبر سے, ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے. تو یہی ہے نا کہ سرمایگی پھیل گئی ہے. اور جب اسکول سیف نہیں, اسپتال سیف نہیں, مرد عورت بچے جو بھی وہاں پر مریض ہیں دیکھنے آئے ہیں, ملنے آئے ہیں, ان میں اتنی مایوسی کہ بیٹی کہاں گئی ہے, ماں کہاں چلی گئی ہے, سب لوگ اپنے بھاگ دوڑ میں لگ گئے. اور جب وکیلوں کی اتنی بڑی تعداد وہاں پہنچی تھی تو پہلے سے سیکورٹی لگ جانی چاہیے تھی کہ ایک بہت بڑے صدر کا قتل ہو گیا ہے, اسپتال سے وہ میت لیں گے تو لازمی بات ہے سیکورٹی انتظامات کے ناقص تھے. اور ایک بہت بڑی تعداد وکلا کی بھی, اور جو لوائقین جو مریضوں کو دیکھنے آئے تھے یا مریضوں کے لوائقین تھے ان کی بھی رحلتیں ہو گئی. بالکل, بہت بڑا سامنا ہے. بالکل. اور ہمیں تو یہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ جی اتنی شدت کی بڑھ رہی ہے, یہ بہت ناسور ہے ایک قسم کا, جو کہ حکومت قابو نہیں کر پا رہی یا نہیں کرنا چاہ رہی. تو یہ تو حاکموں کو وقت کا کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں. بالکل. میں جسٹس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اس وقت آپ کسی ریلی میں موجود ہیں؟ کنٹرول ہوتا ہے مگر اس کا فوری اثر نہیں ہوتا کہ ایک مقدمہ 3 سال میں پورا ہوتا ہے, ایک 4 سال میں ہوتا ہے, ایک 2 سال میں ہوتا ہے, ایک 6 مہینے میں ہو جاتا ہے. مگر اگر وہ بریچ آف پیس کا بھی جھگڑا ہے تو لوگوں میں نقص امن کا تو خطرہ دونوں طرف ہی رہتا ہے نا. جی جسٹس صاحب, میں جاننا چاہوں گا اس وقت آپ ریلی میں ہیں تو لوگوں کے جذبات جو ہے ریلی میں کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ تو وہ تو محلے کے مقدمات ہیں. جسٹس صاحب, اس وقت آپ کسی ریلی میں ہیں؟ یہی کوشش ہوتی ہے کہ, اور ہمارے ٹارگیٹ کلنگ جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ بھی ہو رہی ہے. جی بالکل. اور جی وہاں تعلیمی بنیاد پہ بھی ہو رہی ہے, یونیورسٹی کالجوں میں بھی ہو رہی ہے. بالکل. جو ہائیسٹ نمبر لے رہا ہے اس کو بھی مارنے کے لیے آگے پھر رہے ہیں کہ بچہ فیلڈ پہ نہ رہے. جی.
लेक्चरों को, प्रोफेसरों पर हमले हो रहे हैं, तो यही है ना कि जी हम तो अपने एंड देख रहे हैं अपने मामलात को कि जी ये एंडलेस न काबू किए जाएंगे, न काबू करने का इरादा है तो ये बढ़ती रहेगी शहरों में। बिल्कुल, और यकीन तो तो पानी का ही मसला नहीं है, 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं है हमारे कराची में। जी हमारे 4-4 दिन जो है वो लोगों की फुर्सत नहीं होती। मैयतों को 2-2, 4-4 घंटे, चाहे वो सूबेदार की मैयत हो या इंस्पेक्टर की हो, कई घंटे नहीं उठाई जाती। बिल्कुल जस्टिस साहब, मैं जानना चाहूँगा इस वक्त आप रैली में हैं और रैली में क्या देख रहे हैं इस वक्त? जस्टिस साहब, मैं जानना चाहूँगा इस वक्त आप रैली में वकला की किसी रैली में शरीक हैं आप? नहीं, वकला की तो जी हमने तो अभी टेलीफोन करके भी ताज़ियतें की हैं, टेलीफोन करके खैरियत भी पूछी है, मरीजों का भी हाल पूछा है। जी। और कोयटा में भी के भी वकील हमारे पास पेश होते रहे डिफरेंट फोरम के ऊपर। और वकील तो एक मामिन होता है, कोर्ट का मददगार होता है, वो फरिश्तन के लिए पेश जरूर होता है, मगर उसका तो ये कोई एनिमिटी नहीं है कि जी एक फला का केस चला रहा है तो एनिमिटी हो जाए। ये तो एक जो हमारे लिखे पढ़े लोगों के ऊपर हमले हैं कि डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, बिल्कुल यकीन तो पे तालीम इल्म दुश्मन लोग हैं, रेलों पर हमले। बेशक बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस सैयद ज़वार हुसैन जाफरी साहब, सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हमारे साथ मौजूद थे और हम जान रहे थे। और यकीनी तौर पे जैसे उन्होंने ख़ुद फरमाया कि उनके घर पे हमला हुआ 2010 में और उसकी सुनवाई अब तक नहीं हो रही, तो यकीनी तौर पे जो जस्टिस साहिबान के लिए, वकला के हकूक़ के लिए किस तरह से उन मसाइल को हल होता दिखाई दे रहा है हमें आपके सामने ही कि किस तरह के हालात हैं वहाँ पे। और मैं साजिद हुसैन अमान साहब आपकी तरफ आऊँगा, और जैसे कि जस्टिस साहब ने कहा कि 2010 में हमला हुआ और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में एक सेशन कोर्ट के बेटा अगवा होता है और वो हाई कोर्ट में रो रहा होता है। बिल्कुल और वो कह रहा होता है कि जज साहब आर्मी को हुक्म दें मेरा बेटा भी बाजियाब हो। बेशक। दूसरी तरफ उसी तरह हाई कोर्ट जो सिंध का, उनका बेटा बाजियाब करवाने में जनरल रहील शरीफ ने और आर्मी ने किरदार अदा किया। तो गोया आपके बेटे, आपकी जानो माल, जब आपका कोई फ्लड आ जाए उस वक़्त, और जब पुलिस की गाड़ियों को रात को एक जगह पे राजनपुर में आई थिंक सो जनूबी पंजाब में आग लगा दी गई तो रेंजर को आना पड़ा। तो गोया जब भी आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े ये फोर्सेस आपके लिए हों। मर्दमशुमारी आप नहीं करवा पा रहे क्योंकि आर्मी ने वो नंबर्स नहीं दे रही आपको कि इतने लोग आपको वो दे, इसके बगैर आप नहीं करवा सकते। आपके हर अदारे के लिए, आपके इलेक्शंस के लिए पहली डिमांड आर्मी है, हर जगह पे आर्मी है। तो मैं ये समझता हूँ कि दो राय पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी स्ट्रांगली जो है वो प्रमोट हो रही हैं। एक तरफ यह है कि जमहूरियत को चलने दे, खुदारा जब भी आप निकलेंगे बाहर सड़कों पे आएंगे तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, बादशाह जमहूरियत रहनी चाहिए। जमहूरियत एक तरफ ये तबका है जो वावेला करता है और वो चूंकि हमारे लफ्ज़ों को उचक लेता है। बेसिकली कोई जो भी शख्स बात करने लगता है तो उसको फौरी तौर पे आमर का साथी और ये वो करके उसको उस पल्ले में डाल लेते। बिल्कुल ऐसे। हालांकि दूसरा जो तबका है वो ये सोच रहा है कि इस वक्त जिसको आप जमहूरियत कहते हैं ये उस तरीके से चल नहीं रही। जमहूरियत का काम अवाम के मसलों का हल करना है, मामला फहमी के साथ आगे बढ़ना है, मुल्क को जो है वो तरक्की की जानब लेके जाना है। अच्छा, दूसरा तबका जो है वो कुछ ऐसा सोच रहा है कि कुछ ऐसा हो जिसमें पढ़े लिखे लोग आएँ, वो हुकूमत करें और अदारों के साथ वो कदम से कदम मिला के चलें, सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन उसमें रखें ताकि वो भी इंगेज हों। और ये जो फॉर्मेट ज़हन में आता है कि वो आर्मी की दूसरे अदारों की टांगें नहीं घसीटें, उनको न रोक के रखें, बिल्कुल, बल्कि उनको चलने दें। जैसे नैब जो है वो 1989 में एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारा है, वो किसी की भी नहीं सुनेगा, उसका ये मंशूर था कि वो आज़ाद है अबव ऑल। ठीक है, अब वो वज़ीर आज़म समेत, लेकिन यहाँ पे अजीब इत्तफाक है, पनामा लीक्स पे 4 रुकनी कमेटी खुफिया तरीके से काम कर रही है, क्लीन चिट दे रही है। अच्छा, जब ये लोग हर अदारे के अंदर घुसेंगे तो फिर जमहूरियत जो है वो किस बंदे के लिए है, किस अवाम की किस हिस्से के लिए, किस तबके के लिए वो जमहूरियत आपने रखी हुई है। जमहूरियत में 3 इमरान साहब जो उसके मेन जो जुज़्व होते हैं
وہ اس کا انتظامیہ، عدلیہ اور اس کا جوڈیشل جس کو میں کہہ رہا ہوں، اور پارلیمنٹ ہوتی ہے. اب تھوڑا سا جائزہ لیں کہ یہ اس سانے پہ پارلیمنٹ میں کورم پورا نہیں ہو سکا کہ قرارداد مذمت منظور کی جا سکے. اس سے بڑی افسوسناک اس جمہوری نظام کے اوپر بڑا داغ اور کیا ہوگا کہ آپ کی پارلیمنٹ میں آج بھی لوگ جن کو ہم نے ووٹوں سے منتخب کیا وہ نہیں گئے. آپ اس کو بچانے کی اس تقدس کی بات کرتے ہیں. بالکل جوڈیشری آپ کی جو ہے وہ بیچاری اس کی ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے آپ نے، اور وہاں پہ نیچے والی جوڈیشری بڑی جوڈیشری میں جا کے روتی ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ ذرا حوصلہ کریں، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انور ظہیر اللہ جمالی صاحب جو ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس ہیں، بڑے بڑے اچھے بیان آئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹانگیں ان کی باندھ دی گئیں اور یہ بھی کچھ نہیں کر سکے. تیسرا ادارہ آلریڈی جس کو انتظامیہ کہتے ہیں، وہ آلریڈی کرپٹ ترین ادارہ ہے، جس کے نیچے سارے ادارے ہیں، جو پولیس میں بھرتی کرتا ہے، جو آپ کی جو ہے وہ سارے نظام کو، ریونیو کو کنٹرول کرتا ہے، اس میں وہ سارے کے سارے سفارشی لوگ ہیں. اور جو پولیٹیکل اس میں انٹرونشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام بندہ تو وہاں اس جمہوریت کو سوائے اب نام کے جمہوریت کو چاٹنے کے اور اس میں کچھ نہیں بچا. یہ ایسے ہی ہے کہ چائے میں دودھ، چینی اور پتی، یہ تین چیزیں ہیں، وہ نہ ہوں لیکن پھر بھی اصرار کیا جائے کہ نہیں یہ چائے ہے یا آپ کو ہی پلانی ہے ہم، اور ہم پیتے جا رہے ہیں. بالکل اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جمہوری نظام کو اب دیکھنا ہوگا کہ اس کی ریفارم اس کو کیسے کرنا ہے. ہم کبھی بھی اس کے خلاف نہیں رہے، اور خاص کر وکلاء ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ تحریک جتنی بھی چلائی انہوں نے آمر کے خلاف چلائی. لیکن اگر وکلاء یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جمہوریت ہو، وہ خود ڈرتے ہوئے کورٹس میں جائیں، اور جب جائیں تو اپنے ضمیر کے خلاف آگے سے فیصلے لے کے آئیں، تو انہیں سوچنا ہوگا کہ انہیں کون سی تحریک چلانی ہے، ملک بچانے کے لیے یا اس جمہوری نظام کو بچانے کے لیے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور میں جاننا چاہوں گا جناب صفدر اقبال صاحب، جیسے کہ جسٹس زوال حسین جعفری صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، اور جناب قاضی خالد صاحب کی بھی گفتگو سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہاں پہ پاکستان میں عدالتوں کے حالات ہیں، ان کو سیکورٹی کا بہت بڑا اس میں سوالیہ نشان بن چکا ہے؟ کیونکہ کل کا جو مطلب واقعہ ہے اس میں بھی نشانہ انہیں وہیں بنایا گیا، اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے وہاں پیش آیا ہاسپٹل کے باہر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سیکورٹی کلیپ جو سیکورٹی کے حوالے سے حالات ہیں وہاں پہ عدالتوں میں، وہ کس حد تک بدتر ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں ساجد حسین صاحب کے ساتھ تھوڑا ایڈ کروں گا. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں اسپیشلی سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے پولیس انٹرنل کنٹری کے اندر جو ہوتا ہے بارڈرز کے علاوہ، اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہے. بالکل ایسے. اور یہ بڑی سیدھی عمران بھائی بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. پرابلم یہ ہے کہ صفائی ہے ہی نہیں. اگر پولیس جس نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے وہی ڈکٹیشن لے کے چل رہی ہے، پھر اس کے پاس جو اکوپمنٹ ہیں وہ اکوپمنٹ جس طرح کہ ابھی ہم اسلحہ ونگز کی بات کر رہے تھے، ڈفرینٹ جو کالعدم جماعتیں ہیں وہ پولیٹیکل ونگز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس جو ہے پنجاب میں دیکھ لیں، پولیس خود یہ جو پولیٹیکل ہمارے سو کالڈ پولیٹیشینز اور لیڈرز ہیں ان کی یہ پولیس اسلحہ ونگ ہے. تو کیسے آپ، پہلی بات تو یہ کہ اس صورتحال میں کیسے آپ انشور کریں گے؟ گینگ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں پولیس ہی مدد فراہم کرتی ہے اور ہم پولیس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، فوج کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈالے. بالکل. اب فوج کا جو ہے، اب فوج کہاں کام بلائیں گے؟ بارڈرز پہ رکھیں گے. کراچی کو فوج سنبھالے گی، بلوچستان کو سنبھالے گی، اور اب پنجاب میں بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ پولیس اگر کچھ نہیں کرے گی تو ہمارے لیے پرابلم. اب دوسرا تھوڑا سا اگر ہم کمپیئر کریں عدالتوں کو، پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اور ہم یو کے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بلڈنگس کا حساب لگا لیں. سیکیورٹی اس طرح ہے جیسے کہ ہم پاکستان میں کوشش کر کے ایک ایئرپورٹ کی سیکیورٹی بناتے ہیں. وہ بھی اس لیے کہ پورے ورلڈ کا ہمارے اوپر پریشر ہے، جہاز آتے جاتے ہیں، لوگوں کے سٹیزن آتے ہیں، تو ہم نے وہ انٹری کے لیے باقاعدہ الیکٹرانکس اکوپمنٹ لگائی ہیں جن میں سے گزر کے سیکورٹی انشور ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ عدالتوں میں ایسا ہے، ججز کی سیکورٹی اس طرح ہے. پہلے ہم بات کر رہے تھے، عمران بھائی نے بھی کہا کہ جو آف فیس ہم ججز لے آئیں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ
کرپشن ڈس آنیسٹی ہمارے سارے اداروں میں ہے. اب ایک ججز پیچھے بیٹھ کے فیصلہ دے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا نہیں کہ ریڈرز ہیں اور باقی جتنا کرپٹ مافیا اندر جمع ہے وہ بتا نہیں دے گا کہ جی نقی صاحب ہیں جنہوں نے ڈیسیژن سنایا, تو کیسے ان کی سیکورٹی انشور ہوگی؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا. میرٹ بہت اہم چیز ہے پاکستان میں جس کو بالکل ٹوٹلی نظر انداز کیا جاتا ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے, رولنگ پارٹی آتی ہے, وہ آ کے اپنے لوگوں کو محکمے سونپ دیتی ہے. بیڑا غرق تو محکموں کا ہو رہا ہے. بالکل ایسے جب تک محکمے اٹانومس انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, وہ اپنے جو قوانین ہیں ان کے اندر, اپنے رولز کے اندر رہ کے کام نہیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ہم ایک دوسرے کی سفارشی طور پہ لوگوں کو آگے ایک چیئر کسی شخص سے منسوب ہے, ہم اٹھا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جی فون آ گیا, اماں کا آ گیا, ابا کا آ گیا, چاچا کا آ گیا, اب یہ سیٹ ان بھائی صاحب کو جائے. اب بتائیں جب یہ صورتحال ہوگی, اور اخلاقی جرت ان لوگوں میں بھی نہیں ہوتی, وہ بھی جا کے چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس چیئر پہ بیٹھنے سے ایک ادارہ تباہ ہو سکتا ہے, اور اس ادارے سے جڑے ہوئے کتنے لوگ ہیں. اسپیشلی پولیس کو دیکھیں, پولیس میں آنے والے لوگوں کو اتنا سوچنا چاہیے بھائی پورے ملک کی سیکیورٹی آپ لوگوں کے ساتھ پہ ہے. اب تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے کے پی کے, تو آپ صورتحال دیکھ لیں, وہاں کے آئی جی صاحب کی رسپیکٹ ہے, لوگ ان کو سلام کرتے ہیں, یہ ٹی وی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو اپنے ادارے کے اندر رہ کے آنیسٹی سے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جب کوئی وزیر مشیر پیسے لگا کے وہ سیٹیں حاصل کرے گا, تو اسی طرح کا حالات وہاں بھی ہیں کہ تھانے بکتے ہیں وہاں پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب تھانے بک جائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پہلے اپنی ریکوری کرے گا نا. دیکھیے اس کے بعد وہ سوچے گا کہ جو جس محلے سے جس ٹاؤن کا وہ تب اس کو تھانے. پالیٹکس یا پارلیمنٹ میں آنے والے لوگ, یہ بھی تو ایک ادارہ ہے, سب سے مین ادارہ, جیسا کہ ایگزیکٹو کے بارے میں کہا ہے ساجد حسین صاحب نے. ایگزیکٹو مین ادارہ ہے جس کی جڑیں ہر ادارے سے جڑی ہیں. بالکل ایسے. اور آپ سمجھ لیں ایک درخت کا روٹ ختم تو درخت کیسے وہ آگے گرو ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا نا. تو یہ ایگزیکٹو, یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی صفائی انتہائی ضروری ہے. یہ وہ لوگ ہیں, آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ میں 2 دفعہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے آتے ہیں, وہ بھی ہار اور پھولوں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے یہاں کی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی کیا حشر ہوتا ہے؟ ہر پارلیمنٹ جس اجلاس میں نہ آئے وہ, تو اس کی کیا لوگ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب کہاں تھے آپ؟ تو یہ تو ہمارے ملک کا ہے جنہوں نے قوانین بنانا ہے. ایک جہاں پہ لیک ہوا ہے, سیکیورٹی کا لیک ہوا ہے, تو پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پاس کی جاتی ہے کہ بھائی اس کو کس طرح اس کے لیے میئر لیے جائیں. تو میئرمنٹ لینے والے تو سو رہے ہیں گھروں میں, انجوائے کر رہے ہیں, پائے کھا رہے ہیں, سری پائے جہازوں میں دیگیں چڑھا رہے ہیں. تو یہ کیسے جو ایک آدھ بندہ, اب میں نے دیکھ رہا تھا عمران خان جو ہے نا, وہ یہ پچھلے دھرنوں تک تو پارلیمنٹ میں ریگولر آتے رہے ہیں, میں نے کافی مانیٹر کیا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی وزیر اعظم صاحب تو آ نہیں رہے, اب میرے خیال میں وہ بھی تشریف نہیں لاتے. تو یعنی کہ اپوزیشن لوگ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ جیسے ہم نے بچوں سے لے کے اوپر تک ہم نے ڈس آنیسٹی ان کے خون میں ڈال دیا ہے کہ بیٹا باہر بندہ آیا نہیں بتانا, تو بچہ تو جھوٹ بولنا پہلے دن ہی سیکھ گیا نا. تو اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ سچائی یہی ہے کہ جو فوج بھی تھوڑی بہت ٹھیک ہے, ان کے اندر ان کے اپنے رولز ہیں, جو اپنا ان کا لا اینڈ آرڈر ہے وہ کام کر رہا ہے. بالکل. دیکھیے اب میں کرپشن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فوج کے اندر نہیں ہے, لیکن کچھ صاف نہیں ہے. جب تک ہم اس چیز کو کلیئر نہیں کریں گے, پاسبلٹی نہیں. میں آپ کو جتنے ابھی لا کے دے دوں ریفرنسز, یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہے. نئی ریفارمز ہم لا کے اندر لے آئیں, کوئی فائدہ نہیں. جتنے لا آلریڈی ایگزسٹنگ پوزیشن میں ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, نہیں ہو رہا. بالکل. تو کیسے میں جو ہے نا عمران پرویز صاحب آپ سے جانوں گا, جیسے کہ آپ نے سنا کہ جسٹس زوال حسین جعفری صاحب نے فرمایا کہ نوجوان نسل جو تعلیم یافتہ ہو کے ایک مطلب کردار ادا کرنے کی طرف جب جا رہی ہوتی ہے تو اس کو اسی وقت نشانہ بنا دیا تھا, اور نوجوان نسل کو پاکستان میں دہشت گرد جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں زوال صاحب کی بات سے. اس کو نشانہ بنانے کے بھی 3-4 مختلف طریقے ہیں جو کہ وہ استعمال کرتے ہیں. ایک تو جو ہے کہ نسل کے ان کے سوچ کو, فکر کو ہی تبدیل کر دیا جائے. اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, ہماری ثقافت کے اوپر حملہ کر کے, تعلیمی نظام کے اوپر حملہ کر کے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے میڈیا کے تھرو, اگر آپ دیکھیں گے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جو
انڈین میڈیا کی الغار ہے اور جو اس طرح کے جو پروگرام ہیں اس کی وجہ سے ہماری ثقافت کو بہرحال کافی حد تک مجروح کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جہاں پہ پہلے ہم ٹیپو سلطان کو پڑھا کرتے تھے، محمد بن قاسم کو پڑھا کرتے تھے، ان کے واقعات پڑھا کرتے تھے، آج ہم پڑھتے ہیں جناب کہ کالا باغ ڈیم کے واقعات پڑھتے ہیں، وہ کیا بننا چاہیے، کیوں بننا چاہیے. نواز شریف صاحب کے جو شہباز شریف کا جو پنجاب ہے اس کی حقیقت پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں تعلیمی نصاب تو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا، اور جو واقعات مولا علی سے متعلق تھے وہاں اس اور جو شجاعت کے حوالے سے تھا وہ تمام کا تمام مواد ہٹا دیا گیا، اور یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے سے جاری ہے. اور یقینی طور پہ اس سے بڑا نقصان یعنی وہ شعور نہیں آ پا رہا جو آنا چاہیے تھا، اور یقینی طور پہ جو حالات ہیں وہ بہت سنگینی کی طرف جا رہے ہیں. اور میں جانوں گا ساجد حسین اعوان صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو حالات ہیں اور یہ وکلا کی شہادتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو اور ایک طرف تو وکلا کے حوالے سے ایک تحریک یقینی طور پہ چلنی چاہیے، جو میرے خیال سے وکلا خود اعلان کریں گے، جو جیسے کہ یوم سوگ منا رہے ہیں اور ایک ہفتے کا پورا تو اس وقت یہاں پہ جو کیسز کے حوالے سے ہے کہ جو وکلا کیسز ہیں، جو شہادتوں کے حوالے سے ان کے جو لوگ اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کے جو کیسز تھے، جو کیسز وہ لڑ رہے تھے، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے جو وکلا ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کسی چیمبر کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ ایک پورا نظام ہوتا ہے، کولیگز ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً کوئی بھی وکیل جب کسی بھی وقت خدا نخواستہ حادثے میں ہوتا ہے تو اس کے فالو اپ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی کرتا ہے، تو وہ اس کو نئی لیٹر اتھارٹی کے ساتھ کنٹینیو تو کرتے ہیں. لیکن ہم تو اوورال سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ اس سے اتنے بڑے جو ایجوکیشن کے اس مطلب ہے کہ جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو ہٹ کیا گیا. ایسے ہی اسی بات کو ہم ڈسکس کریں. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 6000 کے قریب ہمارے انجینئرز پچھلے چند عرصے میں، چند سالوں میں وہ ملک سے باہر آتے ہیں. بالکل. اسی طرح جو ہائی پوسٹوں پہ آتے ہیں جن کا بھی ضمیر وہاں پہ نہیں بکتا اور وہ جو تنگی محسوس کرتے ہیں وہ ملک کو چھوڑ دیتے ہیں. اب جو ان کے ہتھے آ جاتے ہیں ان کو یہ استعمال میں لاتے ہیں. یہ گورنمنٹ، اس کے سارے ادارے جب براہ راست ان کے اوپر انفلوئنس رکھتی ہے. اب یہ جو وکلا ہیں یہ آزاد ہیں، یہ کسی ادارے، ان کا ایک اپنا دستور، اپنا رول، سپریم کورٹ بار جو ہے، پاکستان کونسل بار، پنجاب بار، یہ اپنی باروں میں چلتے ہیں اور ان کے اپنے رولز ہیں، اور اسی لیے یہ بولتے بھی ہیں، اسی لیے ان میں تھوڑی سی جرت بھی ہے، اسی لیے انہوں نے تحریک آمر کے خلاف اٹھائی جو کامیاب ہوئی. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو کیا یہ طبقہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائے جس کو لیڈ کرنا چاہیے؟ کیا یہ طبقہ جو رول آف لا کا بڑا پاسدار ہے، جس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ قانون کے نکات کو سمجھتا ہے، اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہے اور لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے کام کرتا ہے، تو کیا اسے بھی بیٹھ جانا چاہیے؟ جبکہ یہ پتہ ہو کہ اس وقت جسٹس کرمنل سسٹم آپ کا کرپٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب صرف ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے اس استغاثے کو روکنے کے لیے بہت بڑی تبدیلی لائی گئی اور ڈرافٹ تیار کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا. کیا آپ کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفائن کریں اور اس سے انصاف سارے لوگوں تک پہنچے؟ آپ استغاثہ یعنی آپ پولیس کے خلاف جو بھی کوئی داد رسی کرے گا کہ پولیس نے غلط کر دیا، ایف آئی آر غلط کاٹ دی، ایس ایچ او نے میرے خلاف غلط پرچہ بنایا، اب آپ عدالت میں نہیں جا سکیں گے. یہ ایک بہت بڑا رائٹ مجروح ہوا ہے پاکستانی عوام کا. شاید بعد میں انہیں احساس ہو، جو ڈاکٹر قادری صاحب نے جو بڑے واضح پریس کانفرنس میں ان کو بتایا کہ دیکھو اگر استغاثے کا رائٹ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر اپلیکیشن اسی پولیس اسٹیشن میں داخل کرنی ہوگی. 2 رجسٹر ہوں گے، ایک کے اوپر آپ کی پہلی ایف آئی آر اس نے کاٹی آپ کے خلاف، آپ کو ملزم اور مجرم بنانے کے لیے، اور دوسری میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی کو آپ دے رہے ہیں جی ہماری مدد کی جائے. استغاثہ کو وہ دیکھے گا، اگر وہ سمجھے گا تو آگے ریفر کرے گا. تو گویا پہلی ہی جو کرمنل سسٹم پہ بات ہے جو وکلاء کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت، وہ ایسے متعصبانہ اور ایسے جو ڈسکریمنیشن والے لاز ہیں ان کے خلاف بھی تحریک اٹھانی ہوگی، تاکہ یہ سٹارٹ سے ہوگا، ان تک ریفائن جب چیزیں پہنچیں گی پولیس کے حساب سے، اور وہ جسٹس کے لیے خود وہ اس نیت کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ وکیل کا لفظ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کی ایک صفت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس کریکٹر کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا بحیثیت ایک وکیل، اور اس حیثیت میں جو جسٹس کا نظام ہے، جو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو بحال کروانا ہوگا اس ملک میں۔ اگر آپ جسٹس، جس طرح بہت سارے خواتین کے ان کے بیٹے اغوا ہوئے، ان کے قتل ہوئے، وہ اس لیے روتی تڑپتی وہاں پہ خود سوزی کے لیے تیار ہو گئیں، انہیں پتہ ہے کہ اس نظام سے ہمیں انصاف نہیں ملنے والا۔ اور یہ ایک بندے کی کہانی نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو میڈیا پہ چند ایک یا سوشل میڈیا نے ان کی رپورٹنگ کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کچہری میں داخل ہونے والے لوگ، اس نظام کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی فیڈ بیک ہی لے لی جائے کہ آپ کو کیا یہاں سے ملا، تو سوائے ڈپریشن، ٹینشن، تھریٹس اور مالی جو ہے فائنینشیل جو پریشر ہے، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں مل رہا۔ اچھا، میں عوان صاحب آپ سے ایک سوال اور جاننا چاہوں گا، اگر اس وقت جیسے کہ حالات ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں جو ہے وکلا شہید ہوئے کوئٹہ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تحریک چلتی ہے پاکستان میں، تو اوورسیز جو ہمارے سولیسیٹرز یا وکلا حضرات ہیں، وہ کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کیا اس میں اپنا کردار ان کا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے اوورسیز وکیل جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وکلاء کو اب اس معاملے میں کچھ قدم اٹھانے چاہیے، انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اوورسیز جو وکلاء ہوتے ہیں، یقیناً وہ اپنا جو احتجاج ہے وہ تھرو ہائی کمیشن پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں، اور یقیناً ہم بھی انشاءاللہ بہت جلد ہائی کمیشن میں جائیں گے اور اپنی پٹیشن میمورینڈم کے ساتھ کہ یہاں کے جو وکلاء ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم میں جو ہے وہ ان کی مدد کی جائے، ان کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ جب پچھلے دنوں آپ کے صحافی سیکیورٹی مانگ رہے تھے، آج بھی اسی واقعے میں شہید ہو گئے، وہ بھی سڑکوں پہ تھے، نرسز سڑکوں پہ تھیں، کسان سڑکوں پہ تھے، ہر طبقہ ایک ایک بار سڑکوں پہ تھا۔ تو اس لیے ہم یہ آواز لگاتے ہیں، پاکستان عوامی تحریک بھی یہ آواز لگاتی ہے کہ ایک ایک کر کے مرنے کی بجائے ایک ہی بار باہر نکلو، کیونکہ جب بھی کوئی تبدیلی کی امید لیتا ہے تو اس کو قوم کو ساتھ ہوئے بغیر وہ اکیلا ہائی کمیشن کے باہر یہاں پہ آپ لوگ جو وکلا یہاں کے ہیں وہ کوئی احتجاج شروع کرنے والے ہیں؟ جی دیکھیے، اعلان کرنے والے اس میں یہ کنسنسس سے ہوگا، لیکن یہ بات چل رہی ہے ہمارے ہاں، وکلا اس کو سوچ رہے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہائی کمیشن کے باہر کوئی مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ یہ اوورسیز ہیں۔ ہم نے اپنا احتجاج، ہم پٹیشن یقیناً دائر کریں گے، ہم ہائی کمیشن صاحب سے ملنا چاہیں گے، ہم جا کے انہیں بات اپنے کنسرنز جو ہیں وہ پہنچائیں گے، اور یقیناً اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی وکلا ہیں، انہیں یہ رول ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ واقعات ہر روز ہو کے اس کے بعد صرف انا للہ و انا الیہ راجعون یا مذمت کر کے یہ ہمارا فرض ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں عملی طور پہ اپنی آواز پاکستان تک پہنچانی ہوگی۔ ہم تو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے رائٹس کے لیے بڑے عرصے سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، ہم تو ان کے الیکشنوں کے لیے یہ وہ، لیکن جہاں پہ جان کا مسئلہ آ جائے، سیفٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ آ جائے، اور آپ یہاں سے جاتے ہوئے گھبرائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس جو موومنٹ ہے اس کو لینا چاہیے، اون کرنا چاہیے، ساتھ ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل، خاص کر یہ جو قصاص اور احتساب کی تحریک ہے، بیسیکلی یہ تھریٹ ہے گورنمنٹ کے لیے، اور اس کو سبوتاج کرنے کے لیے میڈیا پہ اس کو جو ہے وہ پیچھے کر کے وہ کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ آخر کتنی بڑی تم ہلاکتیں کر لو گے۔ آخر پاکستان بنتے وقت بھی ہلاکتیں ہوئی تھی، پاکستان بنا تھا، اس کو بچنا ہے، اس کو اسی کے عوام نے بچانا ہے، تم جتنے ظلم کرو گے لوگ اتنا ہی اٹھیں گے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اوورسیز یا رہ رہے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ کے اندر جو رہ رہے ہیں، ان سب کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، ان وکلا کو نکلنا چاہیے، اور جو ہے پٹیشن اپنے جو ان کے کونسل جنرل ہیں ان تک پہنچانی چاہیے؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں، اصل میں جو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ یو کے اور یورپ میں سب سے زیادہ وکلا کی تعداد تو یو کے میں، یورپ میں ہمارے بہت چونکہ اس جو ہمارا کامن لا ہے اس کے تحت، چونکہ یہاں پہ پریکٹس ایزی کرتے ہیں اور آتے ہیں اور ڈگریز لیتے ہیں، اور یہاں پہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے، تو اس لیے یو کے لائرس کو اسپیشلی، اور یورپ کے بھی، اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے پٹیشنز اب دائر کرنی ہوگی، انہیں اس نظام کے خلاف، اس جسٹس سسٹم کے خلاف، اس جناب کرمنل جسٹس سسٹم کے خلاف، جوڈیشری میں جو کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، جو
ٹیررسٹ کو چھوڑتا ہے اور ان کے کہنے پہ اس کو چھڑایا جاتا ہے، ثبوت فراہم نہیں ہونے دیتا، اور عدالتوں کو جو ہے یہ سارے عدالتوں کو جو ہے سیکورٹی فراہم کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی یقیناً یہ جوڈیشل کمیشن جو پاکستان کا اپنا ہے، جو عدلیہ کا ایک کمیشن ہے، یہ اس کو بات رکھنی ہوگی کہ وہ اس بجٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور اپنے ججوں کی سیکورٹی کو یقینی بنائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب ساجد حسین اعوان صاحب آپ کا، تہ دل سے مشکور ممنون ہوں جناب عمران پرویز صاحب آپ کا، اور جناب صفدر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اور آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے یقینی طور پہ شہدائے کوئٹہ جو ہمارے وکلاء حضرات کو شہید کیا گیا اس کے حوالے سے تھا، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔